تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی سرکشی جب حد سے بڑھنے لگی تو انہوں نے اللہ سے التجا کی کہ اے اللہ ان فسادیوں کے خلاف میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اس قوم پر عذاب نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے اس قوم کے لیے عذاب الہی لے کر انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے خواہش ظاہر کی کہ وہ ان کے گھر رہنا چاہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی درخواست قبول کر لی اور وہ انہیں لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے ان مسافروں کی مہمانی نہ کی تو کوئی اور ان کو اپنے گھر لے جائے گا، اور وہ قوم انتہائی بد کردار تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان مہمانوں کو بد کرداروں سے بچانا ایک مشکل کام ہے۔ انہیں پہلے بھی اس کام میں کافی مشکلات آ چکی تھیں اور لوگوں نے ان سے کہہ رکھا تھا کہ کسی اجنبی کو اپنا مہمان نہ بنائیں۔ راستے میں حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اللہ کی قسم ہے کہ میں نہیں جانتا کہ روئے زمین پر اس بستی والوں سے زیادہ گندے اور خبیث لوگ بھی کہیں رہے ہوں گے۔ وہ فرشتے کم عمر لڑکے کی شکل میں گئے تھے اور انہیں اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا تھا کہ اس قوم کو اس وقت تک تباہ نہ کرنا جب تک کہ ان کا نبی ان کے خلاف گواہی نہ دے لے۔ حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کی بدافعالیوں کے بارے میں اچھی طرح جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بہت مشکل دن ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان مہمان فرشتوں کو لے کر اپنے گھر آ گئے تاکہ ان مہمانوں کی حفاظت کی جا سکے۔ پس قوم کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے دروازے پر آئے اور اونچی آواز سے کہنے لگے کہ اے لوط، وہ کمسن لڑکے جو تمہارے ہاں مہمان بن کر آئے ہیں تم ان کو ہمیں دے دو۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، اے قوم، یہ جو میری قوم کی تمام عورتیں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، لیکن اس قوم نے یہ بات نہ مانی اور سب بد کردار رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو اپنے گھر میں آنے سے روکنے کی بہت کوشش کی۔ دروازہ بند تھا لیکن وہ لوگ اسے کھولنے اور اندر گھسنے کی کوشش کرتے رہے۔ جب صورتحال خراب ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے کاش مجھ میں اتنی طاقت ہوتی کہ میں تمہارا مقابلہ کر سکتا یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے سکتا۔ اے لوط، ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ تم تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام باہر تشریف لے گئے اور اپنا پر ان کے منہ پر مارا تو وہ سب اندھے ہو گئے۔ بعض علماء کے مطابق ان کی آنکھیں بالکل معدوم ہو گئی تھیں، نہ تو ان کی جگہ باقی رہی اور نہ ہی کوئی نشان باقی رہا۔ وہ سب دیواروں کو ٹٹولتے اور نبی علیہ السلام کو دھمکیاں دیتے ہوئے واپس لوٹ گئے اور کہا کہ جب صبح ہوگی تو ہم تم کو دیکھیں گے۔ پھر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو رات میں لے کر فوراً جہاں سے چلے جائیں، اور جب قوم پر عذاب نازل ہو تو کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے تمہاری بیوی کے کہ اسے بھی وہی پہنچنا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام جب شہر سے روانہ ہونے لگے تو ان کی 7 بیٹیاں اور بیوی بھی تھی، اور جب وہ شہر سے باہر نکل گئے اور سورج طلوع ہوا تو اللہ کا عذاب بھی آ گیا، مگر افسوس کہ ان کی بیوی بھی ان کی قوم جیسی تھی۔ اس نے قوم کو ان مہمانوں کی خبر دے دی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اللہ کے ایک ذلیل القدر نبی کی زوجیت و صحبت سے برسوں سرفراز رہنے والی یہ عورت آپ کی بیوی تھی، مگر اس پر ایسا شیطان سوار تھا کہ اس سچے دل سے اس نے کبھی بھی ایمان نہیں لایا بلکہ تمام عمر منافقہ رہی۔ جب قوم پر عذاب آیا اور پتھروں کی بارش ہونے لگی اس وقت حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ساتھ لے کر بستی سے باہر چلے گئے۔ والا جو کہ ایک بیوی تھی آپ کے ساتھ تھی۔ آپ نے بتا دیا تھا کہ کوئی شخص بھی بستی کی جانب نہ دیکھے ورنہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ کسی نے بھی بستی کی طرف نہیں دیکھا اور سب لوگ عذاب سے محفوظ رہے، لیکن والا چونکہ منافقہ تھی اس نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات کو مانتے ہوئے انکار کر دیا اور بستی کی طرف دیکھ لیا اور شہر کو الٹ پلٹ ہوتے ہوئے دیکھ کر زور زور سے چلانے لگی کہ ہائے رے میری قوم۔ یہ زبان سے نکلتے ہی عذاب کا ایک پتھر اس کو بھی لگا اور یہ بھی ہلاک ہو کر جہنم رسید ہو گئی۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔